السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی انیدر ویڈیو۔ آج اس وقت ہم لوگ موجود ہیں چھم ڈوبا میں، جو کہ یہاں پر چناری سے آگے کا جو لنک آتا ہے وہاں پر آتا ہے۔ کافی شاندار جگہ ہے، ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ ہم لوگ یہاں پر آئے تھے شادی ایک بار، ہمارے دوست ایک کی شادی تھی، وہاں پر آئے اور یہ شادی والے بھائی شجاعت کاظمی صاحب ہیں، تو ان کے گھر جو ہے ہم لوگ شادی پہ آئے تھے۔ ابھی گھر کی واپسی ہے، ابھی ہم لوگ پل کراس کر رہے ہیں اور جلدی انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو باقی ہمارے ساتھ دوسرے آٹو بھائی بھی موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بھی بیسیکلی یہیں کے رہنے والے ہیں اور یہ ان کی کزن ہے، تو ان کی شادی ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ آپ کو آنے کا ولاگ تو نہیں بتا سکے، کیونکہ جس وقت ہم لوگ آئے تھے تب اندھیرا کافی زیادہ تھا اور ولاگ ہم لوگ نہیں بنا سکے، اور راستہ بھی کافی کٹھن تھا کیونکہ سڑک یہاں پر نہیں آتی۔ یہاں پر سڑک آتی ہے لیکن کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہ اپنے علاقے کی تھوڑی تعریف سننا چاہ رہے، لیکن یہاں کی سڑک جو ہے وہ تھوڑی خستہ حال ہے۔ جہاں پر جب بھی آئیں تو یا تو 4x4 گاڑی لے کے آئیں یا پھر آپ پیدل آئیں تو پیدل آنے کو زیادہ پریفر کریں۔ ویسے جگہ کے اعتبار سے بات کی جائے تو ٹمپریچر یہاں کا کافی اچھا ہے۔ اس وقت ہم لوگ جولائی میں آئے، اس وقت جو آج تاریخ ہے 12 جون ہے، 13 جون ہے سوری۔ تو 13 جون کو بھی یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل رہتا ہے بالکل، مطلب کہ آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ رات کو جو ہے بلینکٹ وغیرہ ہو اس کے بغیر نیند نہیں آتی آپ کو۔ پنکھوں کی تو یہاں پر سرے سے نام ہی نہیں ہے۔ اور باقی ہم لوگ آپ کو آگے کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں یہاں کے سرسبز پہاڑ، یہ ان کا گھر تھا بیک سائڈ پہ جہاں پر ہم لوگوں نے رات کو سٹے کیا تھا، اور یہ یہاں کے خوبصورت پہاڑ ہے اور یہ یہاں کا نظارہ ہے۔ کافی پتھریلا علاقہ ہے، یہاں سے تو گاڑی کے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون سی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ گاڑی گزری ہے لیکن یہاں پر نہیں آئی نا، وہ آگے سے کہیں گزری ہوگی۔ ابھی یہ راستہ کافی پتھریلا ہے، لہذا احتیاط کیجیے۔ کوشش یہ کریں کہ یہاں پر جب بھی آئیں تو جاگر وغیرہ یا کچھ اس طرح کے شوز پہن کے آئیں، چپل میں نہ آئیں یا کوئی اور اس طرح کی سینڈل وغیرہ خواتین سے گزارش ہے کہ پہن کے نہ آئیں۔ باقی یہاں کا خوبصورت نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پن چکی ہے۔ ہاں، جب یہاں پر جو ہے وہ پہلے دور میں آٹا پیسا جاتا تھا، گندم پیسی جاتی تھی، آٹا بنایا جاتا تھا۔ یہ اس کی یہ کنڈیشن ہے اس وقت، تو یہ تقریباً بند ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پر پیستے تھے لوگ، پہلے پانی آتا تھا، پانی والی چکی ہے یہ۔ اور یہ ساتھ ہی ہمارا یہاں پر یہ گرلز ہائی اسکول ہے۔ اسکول کی کنڈیشن دیکھ لیجیے آپ، یہ یہاں کا گرلز ہائی اسکول ہے۔ یہ بالکل عارضی بنا ہوا ہے، یہاں پر گاڑیوں کا آنا کافی دشوار ہے، اس وجہ سے جتنا بھی میٹیریل یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ اٹھا کے لایا ہوا ہے لوگوں نے دور دراز سے۔ باقی یہ پتھر بھی میرے خیال سے اوپر سے آئے نیچے، ہاں زلزلے میں نیچے آئے۔ باقی نظارہ کافی خوبصورت ہے اور ہوا بھی اس وقت اچھی چل رہی ہے۔ یہ سامنے کے پہاڑ دیکھ لیں، یہاں سے پانی بھی جا رہا ہے۔ یہاں پر اگر لینڈسکیپ کی بات کی جائے تو جگہ کافی خوبصورت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو دوست یہاں پر آئیں احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں، تیار ہو کے آئیں اور اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوں۔
यहाँ पर ये दोनों यहाँ के मकामी दोस्त हैं हमारे। आप यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने खुद ही इसकी कोई डिस्क्रिप्शन कर दी है। खसूसन यहाँ की फ्रेश एयर, टोटली नेचुरल इन्वायरमेंट, ये जो मेन इस चीज़ की यहाँ पे आप कह सकते हैं फीचर है इसका। और ये आप देख सकते हैं खुला ताज़ा बिल्कुल फ्रेश पानी है इधर। और थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों की एक्सेस का है। यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि कोई आना चाहे तो। और रिसेंटली जो एक कल मेरी शादी एंड हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, इधर आके तो उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन रास्ते की हर्डल्स और रोड की उस तरह की कंडीशन नहीं है, उस वजह से वो डिस्टर्ब हुए। लेकिन इधर आके वो सारी तकलीफ़, वो सारी परेशानियाँ खुद हो जाती हैं जब ब्यूटीफुल सीन को वो देखते हैं। यहाँ पे ठंडा पानी, इधर उधर हरियाली, तो इस हवाले से बड़ा दिलकश पुरफ़ज़ा मकाम है ये। तो दूसरा आप देख भी सकते हैं वीडियो में इधर उधर अगर आप दिखाएँ हमजा साहब, तो बड़ा अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट है, बड़ा पुरसकून, बड़ा हेल्थफुल। सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ में भी होता है, हमें कहीं ग्रीनरी नज़र आ जाती है लेकिन फ्रेश एयर वहाँ पे नहीं होती, ताज़ा पानी नहीं मिलता वहाँ पे। यहाँ पे विदाउट एनी रेफ्रिजरेटर, विदाउट एनी कंडीशनर, विदाउट एनी फैन आप रह सकते हैं। आपको हर चीज़ ठंडी ताज़ा फ्रेश मिलेगी। चलिए, आपने यहाँ के मकामी लोगों की बात तो सुनी, तो आगे मज़ीद भी आपको यहाँ की डिटेल्स देते रहेंगे। ये हम लोग आए तो बेसिकली दूसरी साइड से थे, लेकिन ये हमारी जो वापसी का रास्ता है, क्योंकि हमें गाड़ी मुयस्सर नहीं आई, मुयस्सर ना आने की वजह से हम लोग उसके ऑपोजिट रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि शार्ट ये पैदल जो है ये चलता है, ये हमारा बनता है, ये बेहतर है। यहाँ पर भी किसी दौर में आबशार हुआ करती थी शुजा साहब? नहीं, ये वैसे पहाड़ है, इस तरह की इसकी कटिंग हुई है। अच्छा, कई करोड़ों साल पहले का तो मैं नहीं कह सकता, अच्छा, लेकिन मालूम तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरिया नाला इधर से बह रहा है, इसकी कटिंग की वजह से ये एक वैली बनी है। सही है। बाकी यहाँ पर सैलाब वगैरह भी आता होता है? जी, बड़ा शदीद किस्म का, और ये बड़ा मशहूर नाला है, नाला काजीनाग। अच्छा, इसकी तोगयानी बड़ी ख़तरनाक होती है। अच्छा, और मतलब हर तीसरे साल या चौथे साल इसका बड़ा वो ख़तरनाक किस्म का एक इसमें खुला जाता है। और मेरे ख्याल से मिनिमम 1-2 जाने ज़रूर इसमें, लोगों की ज़मीनों को, घरों को, उनकी दुकानें वगैरह, अच्छा, उनके नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हो जाता है। सही। ये यहाँ पर बाकी जो कितना कौन सा वैसे दौरानिया होता है, मानसून की जो हवाएं होती हैं, मानसून की जो बारिशें होती हैं, उनमें अक्सर औक़ात सैलाब आता है ज़्यादा? जी बिल्कुल, ये स्पेशली इसका जो फ्लड का सीज़न होता है वो ये जुलाई अगस्त को होता है, और जिसको हम स्पेशली सावन की बारिशें कहते हैं। सही। और उसके साथ का महीना है अगस्त का। सही। ज़्यादातर बारिशें अगर लगातार लगी रहें तो फ्लड इस एरिया में उसी से होगा। सही। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर हम लोग इसके स्टार्टअप की बात करें तो? इस नाले का स्टार्ट तो ये एक पीक है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इस एरिया की सबसे हाईएस्ट 12 हज़ारी के नाम से जाना जाता है इसको। अच्छा, उसके साथ से ये निकलता है ये नाला। अच्छा, जो बेसिक नाला है काजीनाग है, ये जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये उस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक पहाड़ है, वहाँ से ये निकलते हैं, और इसकी 5 ब्रांचेज हैं। काजीनाग जो काजीनाग मकाम है वहाँ से, इसीलिए इसको नाला काजीनाग। एक इधर आता है, एक नीपा साइड है। अच्छा, 2 या 3 उस कश्मीर में जाते हैं मेरे ख्याल से। सही है। वो फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वहाँ पे अप्रोच यहाँ से आप जा भी नहीं सकते, और दूर भी काफ़ी है।
یہ اسکول ہے بوائز ہائی اسکول. یہ میرے خیال سے شاپ سے ہے نا, جی شاپ سے یہ, جی ہاں یہ شاپ سے جی یہ شاپ سے. اوپر گھر کسی کا بنا ہوا ہے, کینٹین ہے. جی ہاں وہ گھر. یہ دیکھیں کیسی جگہ پر گھر بنا ہوا ہے. یہ ہے ابھی کچا مکان, چادروں کا بنا ہوا ہے اور مٹی کا, میرے خیال سے مٹی کا. ان سبھی علاقوں کی اگر بات کی جائے, ان سب علاقوں میں سے سب سے زیادہ ٹھنڈا علاقہ یہاں پر ہے, کیونکہ یہاں پر دھوپ جو ہے وہ بہت کم پڑتی ہے, شاید پڑتی نہیں ہے, اور یہاں پر جو پانی ہے وہ بھی کافی سرد ہے. چلیے آگے آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں. یہ کتے سامنے نہا رہے ہیں ٹھنڈے پانی میں. چلیے یہ اس گاؤں کی کچی بستیاں ہیں. یہ لوگوں کے اکثریتی جو مکان ہیں تو وہ چادر سے بنے ہوئے ہیں. یہ ہمیں کب سے فالو کر کے آ رہے ہیں, جب سے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ یہ کتے نہا رہے ہیں, یہ وہاں سے فالو کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک آئے. مجھے لگتا ہے ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئے. یہ سیکیورٹی ہے بھائی. ہاں, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ہمیں آرمی پرسن سمجھ رہے ہیں اور اچھا. اپنا بندہ سمجھ کے ہمارا پیچھا کر رہی ہے. باقی یہاں سے روڈ کافی بہتر ہے. یہاں تک روڈ پکا ہے, لیکن بیچ میں وہ پیچز میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ بہت خراب ہے روڈ.